آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق
یا باب درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، إن الله لا يمكن الثناء كما كان حقه، بارز خدا بزرگتو قصہ مختصر۔ میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں کے اندر بیٹھ کر سماعت کرنے والی میری باپردہ باعزت اسلامی روحانی باپردہ باعزت ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک ذات دی تعریف خطیب الانبیاء امام الانبیاء دو جہان دے سردار افضل و اعلی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات بابرکات پر ہم سب نے رل مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام
والسلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی لا ریب بے مثل و بے مثال، لا ریب عظمت شان اور مقام والی کتاب قرآن مجید و فرقان حمید دے وچوں دو آیات مبارکہ کا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کرو خالق کائنات اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ان مقدس گھڑیاں دا صدقہ تانوں تے مینوں اللہ کریم ان باتاں نوں سمجھ کے انہاں تے عمل دیاں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شعبان المعظم شریف کا یہ مہینہ ہے جس کو میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ میں نبی کا مہینہ ہے۔ جن آیات مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے ان کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ پہلی آیات مبارکہ ہے 30ویں سپارے کے اندر میرے اور آپ کے رب العالمین نے اعلان فرمایا، یا ایھا الانسان، کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے میں رب کریم سے کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ جو ہے وہ 11ویں سپارے کے اندر ہے۔ میرے تے تواڈے رب العالمین نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کریم نے فرمایا، تحقیق میں تواڈے ول جڑا اپنا رسول نبی بھیجے، جدوں تواڈیاں جاناں تے کوئی مسئلہ بنے، تواڈے تے کوئی پریشانی آوے، وہ میرے تے تواڈے محبوب نوں بڑی ناگوار گزردی ہے، اور میں اپنے محبوب نوں تواڈے واسطے رؤوف بھی بنا کے بھیجے ہے تے رحیم بھی بنا کے بھیجے ہے۔ مسلمان بھائیو، اج دے اس پرفتن کے دور دے اندر میری تھوڑی جی عمر گزری ہے، میں اس عمر کے اندر حساب لائے کہ خالق کائنات نے ہر ایک چیز نوں تہاڈے تے میرے واسطے بڑا فضل والا بنا کے، بڑا رحم والا بنا کے، بڑا کرم والا بنا کے بھیجے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو انسان دے کولوں، انسان دے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں دے وچ ہو رہے، بڑا نازک تر انسان ہے، اور بڑی عقل تے بڑا ذہن اللہ کریم نے انسان نو اشرف المخلوقات بناون تو بعد عطا کر کے دنیا کے اندر بھیجے۔ انسان جہاز اپنے ہاتھوں نال تیار کر کے، گھنٹیاں دا سفر منٹاں وچ طے کر کے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے پہنچ رہا ہے، بڑا انسان رہا ہے، لیکن اللہ میرا سونا اس بندے کو ذہن، اس بندے کو طاقت، اس بندے کو دماغ عطا کرنے والی ذات میرے اللہ وحدہ لا شریک دی۔ سہولت کہدے واسطے؟ انسان واسطے۔ اور اسی اپنے آباء و اجداد، ساڈے والد محترم بزرگ باب آدم علیہ السلام کی کاوش نو
انہاں دی محبت نو، انہاں دے پیار نو ٹھکرا کے اسی اس روڈ، اس رستے تے چل پے ہاں جیڑا رستہ سانو دنیا دی زندگی وچ بھی نظر آ رہا کہ یہ رستہ سانو کسی ہور پاسے لے جا رہا ہے، لیکن ساڈے وچ اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ اسی اس رستے نو چھڈ کے او رستہ استعمال کر لئیے جیڑا رستہ سانو سیدھا محبوب کریم دے قدماں مبارکاں دے وچ لے جائے گا۔ اج تواڈے میرے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا 2 دن بھوکا رہے، صبح تے شام روٹی نہ کھاوے تے روٹی نہ کھاون تو بعد سر سجدے وچ رکھ کے اپنی زبان حال نال ایسا کلام کرن والا کوئی بندہ نہیں جڑا آکھے سونے ربا شکر ہے بھوکا بھی رکھے لیکن بھوک دی حالت وچ تو تے راضی ہے، اسی بھوکے ہی صحیح لیکن تو تے راضی ہے نا؟ نہیں، کیوں اسی ایک وقت چنگا کھانا گھر نہ پکیا ہوئے تے اپنی گھر والی نال رفیقہ حیات نال لڑ پینے اور تو ہونی کون ہے؟ اسی صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک محنت کر کر کے پیسہ گھر لے آن والے، یہ تو سانو چنگا کھانا نہیں پکا کے دے سکتی تے تھے تیرا کم کیے تے ذرا خیال کریا کرنا عرش والے خدا وال کہ انہیں تینوں کتنے خوبصورت انداز دے وچ پیدا فرمایا ہے، جیڑا تینوں ویکھدا ہے وہ کہندا صدقے جاواں جیڑا بن کے آن والا ہے اے اتنا سونا ہے تے انہوں بنان والا عرش والا خدا کتنا حسین و جمیل اور خوبصورت ہوئے گا، لیکن کدی تیرے تے میرے دل وچ خیال نہیں آیا کہ یار پیران دے ناخنا تو لے کے سر دے والا تک اس رب کائنات نے کوئی ساڈے وچ کمی چھڈی کوئی نہیں، ساڈے کو انہیں ایک گل منگی کہ میرے بندے دنیا وچ جا کے میری عبادت کرنا تیرا کام ہے تے تینوں دنیا وچ بھی سہولتاں دیونا میں رب کائنات دا کام ہے تے جدو دنیا تو رخصت ہو کے قبر وچ واپس میرے وال تو لوٹے گا ادوں تینوں سونی جنت وچ داخل فرما دیونا بھی میں رب کائنات دا کام ہے۔ لیکن حضور میرے مسلمان بھائیو، آج تک کوئی انسان کوئی مسلمان ایک گل نہیں سوچ سکیا نہ سمجھ سکیا۔ میں اگلے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پڑھ رہا سا کہ غزوہ خندق دے موقع اج جیڑا کام کرانا والا ہوتا ہے نا سب تو بڑا چودھری ہوتا ہے، اپنے مزدور کو دب کے لان والا، حتیٰ کہ میں ایسے بھی چودھری ویکھے نے جیڑی ماں بہناں دیا گالاں بھی کٹ دے نے، لیکن وہ بندہ گال ماں تے بہن دی کٹدا ہے مزدور نو جنہوں مرنا بھولیا ہوتا ہے، جنہوں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس مزدور دے پسینہ خشک ہون تو پہلا مزدوری دین دا آرڈر مدینے دے تاجدار نے فرمایا، لیکن جدو اسی مران گے موت آئے گی قبر وچ جاواں گے اللہ نمازاں دی معافی عطا کر دے گا، اللہ تلاوتاں دی معافی عطا کر دے گا، سارے کم جڑے حقوق اللہ نال تعلق رکھتے نے میرا سونا رب معاف کر دے گا، لیکن جڑے حقوق العباد نال تعلق رکھتے نے رب فرمائے گا جنہ دے نال تو دنیا وچ ظلم کردا رہا پہلے جا انہوں کو معافی منگ کے آ، وہ معاف کرن گے تے عرش والا خدا بھی معاف کر دے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی معاف کر دے گا، اگر انہوں معاف نہ کیتا تو نہ تینوں رب معاف کرے گا نہ رب دا حبیب تینوں معاف کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، اللہ کے محبوب اس غزوہ خندق دے موقع تے صحابہ کرام اس خندق میں خود رہ سن، حالانکہ محبوب تے محبوب ہی ہوتا ہے نا یار، پھر تہاڈا تے میرا محبوب صدقے اور قربان جائیں، اس کا تو جسامت کا منظر بھی کوئی عجیب سے عجیب تر ہوگا، جو جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی سے کئی دن میرے محبوب کے گزرنے کی خوشبو آتی رہتی تھی، تو اس محبوب کا جسم مبارک کتنا معطر ہوگا اور کتنا خوبصورت ہوگا، یا وہ دیکھنے والے جانتے ہیں یا بنانے والا جانتا ہے۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام بھی صحابہ اکرام کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ آرڈر فرمایا، ساتھ ہیں،
تو ایک پتھر جب آیا نا اس کو توڑنا تھا، اب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا۔ اب صحابہ کرام نے کوشش کی لیکن وہ پتھر نہ ٹوٹا، اور صحابہ کرام نے، کتاب بتاتی ہے کہ دو دو پتھر اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے، تو آڈے تے میرے کملی والے محبوب نے 3 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے۔ کس وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ لیکن ذرا غور کرنا، میں ایک بات سمجھا کے آگے جاؤں گا، کسی کو شک نہ پڑ جائے۔ کئی مسئلے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو خود بھوکا رہتا ہے وہ ہمیں کیا کھلا سکتا ہے، لیکن ادھر نہ جانا، ذرا غور کرنا۔ میرے محبوب صحابہ کرام نے 2 پتھر باندھے تو میرے محبوب نے کتنے باندھے تھے؟ 3 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی سوڑیا محبوبہ پتھر توڑن کی کوشش پہ کر دیا پر پتھر ٹوٹن دا نام نہیں لے رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا لیاؤ، ید اللہ والے ہاتھ اگے بڑھائے، جنہوں نے میرے خالق مالک رازق پروردگار نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب دے ہاتھ نہیں بلکہ میں رب کائنات دے ہاتھ ہیں۔ انہاں ہاتھوں کو اگے بڑھا کے فرمایا لیاؤ، جتھے تانوں رکاوٹ آئے گی اتھے تہاڈا نبی جو حاضر خدمت ہے۔ میرے محبوب نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ نال 1 یا 2 سٹا لائیاں تے او پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو پتھر توڑے ہیں، حالانکہ 2 خزانوں کی چابیاں میرے محبوب کے ہاتھ میں ہیں، ایک دنیا کا خزانہ ہے اور ایک آخرت کا خزانہ ہے۔ دنیا کا خزانہ رزق مال دولت کا ہے اور آخرت کا خزانہ جنت کا خزانہ ہوگا۔ یہ دونوں چابیاں کس کے پاس ہیں؟ میرے محبوب کے پاس ہیں۔ بھوکے کس لیے ہیں؟ پیاسے کس لیے ہیں؟ وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ تمہارا محبوب اگر بھوکا رہ کر اللہ کا شکر کرتا ہے تو تم بھی اللہ کا شکر کرنا، کہیں ڈول نہ جانا، بھوکے پیاسے رہ کر کہیں زبان پر وہ لفظ نہ لے آنا کہ اے سونے ربا پیدا جو کی تھی تو رزق بھی تھی تو ہی دینا ہے نا، ایسا لفظ زبان تے نہ لے آنا، بلکہ زبان حال نال عرض گزار ہونا ہے کہ یا اللہ اگر چنگا دیویں تاہی تیری مرضی ہے، اگر کچھ نہ دیویں تاہی تیری مرضی ہے، پر بندے تیرے اسی عرض کرنے جس حال وچ اسی کہنے تیری ذات راضی ہونی چاہیے۔ بس اس گل دے اوتے میرا تے تہاڈا عقیدہ اگر ٹھہر گیا تے سمجھ لو ساری دنیا بھی چنگی بن جائے گی اور آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ آؤ میں اسے غزوہ خندق دے نال ایک چھوٹا جہا واقعہ ہور تہاڈی سماعتاں دی نظر کراں۔ اج وقت دا وزیر اعظم ہوے، مڑا کریمہ چہرے تے لا کے حسین و جمیل بن کے دنیا دے سامنے آن والا، کل قیامت والے دن 1 روپیہ خزانے دے وچوں جڑا خرچ پیا ہوندا ہے او دا جواب اللہ دی عدالت وچ ضرور منگیا جائے گا۔ اگر نہ منگیا جاندا تے 2300 مربع میل دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بڑے اللہ پاک دے بڑے محبوب سن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے مرید بھی سن تے مراد بھی سن۔ آپ ایک دن جوش خطابہ دے اندر سن تے آپ نے فرمایا عمر ذرا خیال کرنا، اگر تیرے دور حکومت دے وچ ایک کتا بھکھا یا پیاسا مر گیا تے کل رب دی بارگاہ میں تو عمر کی منہ دکھائے گا۔ تو میرے حضور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ان کا وطیرہ کیا تھا؟ وہ کیا کرتے تھے؟ کیا وہ کپڑے حسین و جمیل پہنا کرتے تھے؟ کیا وہ جوتے حسین و جمیل پہنا کرتے تھے؟ نہ، بلکہ وہ ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے جن کو 17 18 پیوند ٹاکیاں لگی ہوا کرتی تھی، اور آرام وہ کیا کرتے تھے؟ جنگل میں چل رہے ہیں تو اینٹ کا سرانہ، پتھر کا سرانہ بنا لیا اور لیٹ کر کچھ آرام کر لیا، پھر آگے چل دیے۔
کیا وہ خزانہ ان کے پاس نہیں تھا؟ لیکن ان کو ڈر تھا کہ دنیا کی زندگی تو بھوکی بھی گزر جائے گی، پیاسی بھی گزر جائے گی، جیسے گزاریں گے گزر جائے گی، لیکن وہ زندگی جو مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا مشکل سے مشکل تر ہو جائے گا۔ تو میرے حضور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آؤ میں جو دنیا کے خزانے کی بات کر رہا تھا، وہ خندق کھودی جا رہی تھی۔ صحابی رسول میرے اور آپ کے محبوب کے پاس آتے ہیں، ان کا دل کرایا کہ آج محبوب کی دعوت کی جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے، اپنے گھر میں بلایا جائے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو محبوب کے کان میں گفتگو کی کہ کھانا کم ہے، صحابہ کرام زیادہ ہیں۔ میرے محبوب نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ سب کا کھانا حضرت جابر کے گھر کے اندر ہے۔ اب وہ کان میں بات کر رہا ہے، صحابی رسول ہے، کہ کسی دوسرے کو علم نہ ہو جائے کہ جابر نے اپنے محبوب کے ساتھ کون سی بات کی ہے، اور میرے محبوب اعلان فرما رہے ہیں کہ سب صحابہ اکرام کی دعوت کس کے گھر ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر۔ عرض کیا محبوب کھانا کم ہے، آپ نے اعلان کر دیا، صحابہ کا جمع غفیر ہے، غالباً آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ بات کی گھر جا کر کہ میں نے تو محبوب کے کان میں بات کی تھی، لیکن ودھا کے مکھڑے والے نے تو اعلان فرما دیا ہے، اب کیا بنے گا؟ وہ عورتیں، وہ بیویاں بڑے باکمال والی تھیں جن کے خامد نبی کے صحابی تھے۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے زبان حال سے عرض گزار ہوئی، اے میرے سر کے تاج، پھر تو چھوڑ دے فکر کو، پھر اعلان کرنے والا جانے یا بھیجنے والا جانے، کھانا بھی وہ خود ہی پورا کر دیں گے کہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ محبوب نے ایک حکم دیا تھا کہ جب تک میں تمہارے گھر نہ پہنچوں، گھر نہ آ جاؤں، اس وقت تک کھانا تیار نہ کرنا یا کھانا کھولنا نہیں، کھانے کو چھیڑنا بھی نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب اپنے صحابہ کے جمع غفیر کو ساتھ لے کر اس صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ کیسی مقدر والی وہ عورت ہوگی جس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا ہوگا، اور کیسا مقدر والا وہ گھرانہ ہوگا جس گھر کی طرف دو جہانوں کا سردار نبی آہستہ آہستہ دھراما دھراما چل کے جا رہا تھا۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توجہ کرنا، جب میرے اور آپ کے کملی والے محبوب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر اقدس پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلیا، سالن مرحبا کی آوازیں بلند ہو گئی، میرے محبوب داخل ہو گئے، صحابہ اکرام داخل ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جابر دسترخوان بچھا دے، دسترخوان بچھ گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جابر ذرا کھانا پیش کر۔ میرے کریم آقا نے کھانے کے اوپر اپنا ید اللہ فوق ایدی والے گورے گورے ہاتھ پھیر دیتے، ہنڈیا کے اوپر بھی اب ڈھکن اٹھا کے میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ پھیر کے فرمایا جابر اور ایک طرفوں شروع ہو جا، آہستہ آہستہ پا کے کھانا ڈال ڈال کے دیندہ جا، تے میرے صحابہ تیرے پیر بھائی رج رج کے کھانا کھاندے جاون۔ آئیے میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام کھانا کھاندے جا رہے ہیں، فارغ ہو کے آہستہ آہستہ نکل کے واپس جا رہے ہیں۔ جب سارے نے کھانا کھا لیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے مسکراندے ہوئے چہرے نال فرمایا جابر ہن انج کر، تو بھی کھانا کھا لے، تیرے بیوی بچے بھی کھانا کھا لین، سونیا جتنے تک تسی گھر دے اندر ہو میں
इंतज़ार करांगा। मेरे महबूब ने फरमाया ना ना जाबिर तू भी खाना खा, तेरे बीवी भी खावे, तेरे बच्चे भी खावन। हज़रत जाबिर ने भी खाना खा लिया, बीवी ने भी खा लिया, बच्चे ने भी खा लिया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाबिर ज़रा रोटियां भी वेख ले और सालन भी वेख ले कि आ चीज़ां ख़त्म हो गई ने या बकाया ने। हज़रत जाबिर ने जदों रोटियां वेखियां ते दिलो दिल खुश हो गए और हंडिया तो ढक्कन उठा के वेखे आए, आके हथ जोड़ ले अर्ज की सोनिया महबूबा मेरे माँ बाप तुहाडे कदमां तो कुर्बान हो जावन। सारे सहाबा भी खाना खा गए, मैं भी खाना खा लिया, मेरे बीवी बच्चों ने भी खाना खा लिया है, लेकिन मैनूं उस रब्बे कायनात दी कसम है खाने दे विचों एक कतरा भी कम नहीं होया। खाने दे विचों एक कतरा भी कम, बोलिएगा, खाने दे विचों एक कतरा भी कम नहीं होया। ते जदों रब ने ऐसे महबूब दिते ने ते फिर ओदा हक बनदा है ना पूछे भई या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे मैं रब की ज़ात से किस चीज़ ने दूर कर दिया। हम कितने दूर हैं ज़रा गौर करना। मस्जिद से अजान आती है, नमाज पढ़ने के लिए वक़्त दरकार नहीं, कोई मर जाए उसका जनाजा पढ़ने के लिए वक़्त दरकार नहीं, हत्तुल मकान हमें नमाज जनाजा पढ़ने का इल्म तक नहीं। अक्सर लोग बगैर वज़ू के जाकर जनाजा पढ़ लेते हैं और अकीदा उनका क्या है, जब किसी के पास बैठेंगे मस्जिद में जाएंगे या किताब को वक़्त देंगे तो पता चलेगा ना भाई जनाजे के लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। मैंने एक शख्स से पूछा, उसने कहा क्या जनाजे के लिए भी वज़ू ज़रूरी है? मैंने कहा क्या तुम मुसलमान हो? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा क्यों नहीं, कलमा सोने का पड़ा है, अभी भी मुसलमानी के अंदर कोई शक है? मैंने कहा जब तक तुझे जनाजे का इल्म नहीं तो शक ही रहेगा ना भाई। मुसलमान तो तब तू मुकम्मल होगा ना तुझे पता लगे कि आज मैं अपने वालिद मोहतरम की, जिसने सारी ज़िंदगी रात दिन मेरे लिए एक किया है, मैं उसका जनाजा बग़ैर वज़ू के पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि वज़ू होगा तो जनाजा होगा। तो फिर मैंने कहा शक तो आपकी मुसलमानी पे होगा ना मेरे मुसलमान भाई। आज दुनिया में हमारे पास बड़े बड़े वक़्त निकल जाते हैं, सारी सारी रात टेलीविज़न के सामने बैठकर हिंदुओं की फिल्में देखनी हो तो हमारे पास वक़्त है, अर्तगुल साहब का ड्रामा देखना हो तो हमारे पास वक़्त है, और पाकिस्तान का मैच चाहे किसी टीम के साथ हो सारी सारी रात जाग के 4 बजे मैच शुरू हो तो घर में आवाज़ आती है मैच शुरू है, हज़रत साहब उठ के बिस्तर दे विच अपना मैच देख रहे हैं। लेकिन मस्जिद विचों अजान आए तो नमाज पढ़न का टाइम साढ़े कोई नहीं। तो मेरा रब फरमा के पूछता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या इंसान मैं तेनों कितने खूबसूरत हुस्नो जमाल जिसामत के अंदर बना के दुनिया के अंदर भेजा, क्या तेरे को मेरे सिर्फ 2 या 4 फर्ज पढ़ने वास्ते भी टाइम कोई नहीं? मेरे हुजूर मुसलमान भाइयों, हमें इन बातों की यशर ज़रूरत है। आज मैं ये अक्सर बात करता हूँ, कुरान की बेहुरमती किसी और मुल्क में हो जाए तो मुसलमान सरापा एहतजाज होता है, लेकिन ज़रा गौर करना कि मैं और आप कुरान के साथ क्या कर रहे हैं। क्या हमारे घरों के अंदर कुरान जो पड़ा है क्या उसके ऊपर गर्दो गुबार नहीं? 6-6 महीने साल साल हम उस कुरान को उठाकर देखते भी नहीं हैं यार। और ये क्या उस कुरान की बेहुरमती नहीं है? मेरे हुजूर मुसलमान भाइयों, हमारे नबी की ज़ात पर उतरने वाली किताब है, सबसे अजीज़ किताब कुरान मजीद है, लेकिन हमने उसे सालों साल उस
جالے کے اندر کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے. میں ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا قاری صاحب اللہ کی بڑی برکتیں ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے دروازے کے اوپر جگہ بنائی ہے, قرآن کو وہاں رکھا ہوا ہے, میں ہر روز قرآن کے نیچے سے گزرتا ہوں, قرآن کا صدقہ اللہ کا فضل رہتا ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات کیا. میرا عقیدہ بھی اس بات پہ ہے کہ جتنا فضل اللہ قرآن کی وجہ سے بندے کے اوپر فرماتا ہے اور کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں. لیکن ذرا مجھے یہ بتا کبھی اس کو کھول کے بھی دیکھو. کہتا ہے نہیں. میں نے کہا پھر ساری باتوں کو چھوڑ, تو قرآن کریم کا مجرم ہے. کل تجھ سے یہ قرآن اللہ کا پوچھے گا کہ بتا میں اس لیے تیرے گھر میں آیا تھا کہ تو جیسے مرضی کرتا رہے, تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو. آئیے میں ایک قرآن کی محبت کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے نماز جمعہ ادا کریں گے. قرآن سے محبت کریں گے نا تو دنیا بھی ہمیں بہتر مل جائے گی اور آخرت تو مل ہی جائے گی. آخرت تو مل ہی جائے گی. وہ تو اٹل فیصلہ ہے نا یار, اس کے اندر تو کوئی رد و بدل ہے ہی نہیں. نماز پڑھیں گے, نماز کے اندر لذت محسوس ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. اگر تجھے اپنی اس عبادت کے اندر لذت محسوس نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہمارے جسامت کے اندر ابھی کوئی گڑبڑ باقی ہے, ہم تندرست ابھی تک نہیں ہیں. ایک صحابی رسول ہے, مکان اس کا بسیدہ اور کچا ہے. میں بالکل مختصر کروں گا, بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بارش شروع ہو گئی, اس کے گھر کے اندر بڑا ساز و سامان تھا. اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تو اسے دل میں خیال آیا کہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ساری خراب ہو گئی, تو ان کے نعم البدل میں اور تیار کر دوں گا. ایک اللہ کے نبی پر اترنے والی کتاب قرآن مجید ہے, اگر اس کی بے حرمتی ہو گئی تو پھر یہ قیامت تک مجھے شاید ہو سکتا ہے اللہ معاف نہ فرمائے. وقت گزر رہا ہے, دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہے تو غیر مسلم, لیکن قرآن کو اٹھاتے ہیں کپڑوں کے اندر بند کر کے اس کے گھر میں امانت کے طور پر رکھ دیتے ہیں. اس کا مکان اچھا ہے, جب بارش رک جائے گی تو اپنی امانت واپس لے آئیں گے. اس صحابی رسول نے قرآن کریم کو کپڑے کے اندر بند کیا, ادب کے ساتھ اٹھا کر اس کے دروازے پر پہنچا, دستک دی. وہ غیر مسلم اپنے گھر میں موجود نہ تھا. اس کی زوجہ محترمہ نے اندر سے آواز دی, آنے والے کون؟ صحابی رسول نے عرض کیا میں آپ کا پڑوسی. پوچھا کیسے آنا؟ اس نے کہا میں نے امانت رکھنی ہے. اس نے کہا کون سی؟ اس نے فرمایا کہ میں اللہ کا قرآن لے کر آیا ہوں, اور جب تک بارش ہو رہی ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے, جب بارش رک جائے گی تو میں اسے واپس لے جاؤں گا. عصر سے مغرب کا وقت تھا, آپ نے قرآن پکڑایا, واپس آ گئے. کچھ دیر گزری تو وہ غیر مسلم بھی اپنے گھر کے اندر آ گیا اور اپنی عورت کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز ہے کپڑوں کے اندر بند ہے اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے کھڑی. اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے پڑوسی قرآن کریم امانت کی طور پر رکھ کے گئے ہیں کہ جب بارش رک جائے گی تو پھر اسے واپس لے جائیں گے. اس نے قرآن پکڑا اور چاروں کونوں کے اندر نظر دوڑائی, اسے کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی جہاں اس قرآن کو رکھا جائے. ذرا خیال کرنا, غیر مسلم ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا میرے گھر کے اندر رہنے والی میری بیوی, اب میں تجھے سزا دیتا ہوں, تو نے اس مسلمان سے پوچھا کیوں نہیں کہ یہ تمہاری کتاب ہے, اس کو رکھنا کیسے ہے؟ ایسے کر آدھی رات چک کے قرآن تو گزار, تے آدھی رات چک کے قرآن کریم کو میں گزاروں گا. جب صبح ہوگی پھر اس اپنے گوانڈی سے پوچھیں گے کہ بتا اس قرآن کو رکھنا کیسے ہے. اب میرا اللہ راضی ہو گیا ان پر, کیوں؟ انہوں نے قرآن کو محبت دی تو اللہ نے انہیں محبت عطا فرما دی.
میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا، میرے اور آپ کے نبی کی ذات پر اترنے والی کتاب تو کھمبوں کے ساتھ لٹکتی ہے نا، وہ غیر مسلم ہے، ذرا غور کرنا۔ ہمارے گھر 2-2 لاکھ کے فرنیچر ہیں، ایک رکھنے کے لیے قرآن کریم کے لیے جگہ نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے جگہ موجود ہے۔ ذرا غور کرتے جانا، آدھی رات چک کے قرآن تو گزارے گی اور آدھی رات چک کے قرآن کو میں گزاروں گا۔ اس اللہ کی نیک بندی کو وہ کہنے لگا کہ پہلے نمبر تیرا ہے، کیوں؟ قرآن تو نے پکڑا ہے، اب تو اٹھا ہے اسے سار کے اوپر اور کھڑی ہو جا۔ آرام دونوں نہیں کرتے، گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ جاری ہے۔ آدھی رات گزر گئی اور اس اللہ کے نیک بندے نے کہا اب تیری باری ختم ہو گئی اور میری شروع ہو گئی۔ قرآن اس کے ہاتھ سے پکڑا، اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور باتیں جاری و ساری ہے۔ صبح کی اذان کا وقت جب قریب آیا تو میرے اللہ کو ان پر پیار آ گیا۔ کیا ہوا؟ پیار آ گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل امین نے عرض کی تھی حکم ہوئے رب جلیل، میرے رب نے فرمایا کی پیا کر دیں جلدی کر، عرض کی تھی سونے ربا حکم ہوئے، میرے رب نے فرمایا جام میرے سونے محبوب دی بارگاہ مقدسہ دے اندر چلے آ جا، میرا سلام دے، اور سلام دے ون تو بعد انہوں حکم دے میرا کہ سونے محبوبہ فلاں گھر دے اندر میرے قرآن کریم تیری ذات تے اترن والی کتاب دا غیر مسلم میاں بیوی نے بڑا ادب و احترام کیتا ہے، انہوں نے قرآن نال پیار کیتا ہے، سوڑیا منو انہوں دی ذات تے پیار آ گیا ہے۔ یا اللہ کی کرا، میرے رب نے فرمایا سوڑیا محبوبہ باقی صحابہ تیرے وال چل کے آئے تے کلمہ پڑھائے، سوڑیا ہون انہوں نے تیرے قرآن نال پیار کیتا ہے، ہون میں چاہنا وہاں سوڑیا تو جا کے انہوں دے گھر انہوں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر، میں صدقے اور قربان جاؤں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا بلال تو ذرا اذان پڑھ دیویں تے میں آ رہا ہاں۔ میرے محبوب اپنے مبارک حجرے دے وچوں نکلے نے، اس غیر مسلم دے دروازے تے پہنچ کے دروازے تے دستک دیتی ہے، دروازہ کھول کے پوچھ دے سوڑیا محبوبہ آج تک تسی میرے گھر دے اندر نہیں آئے، آج کیویں آنا ہویا ہے؟ تے سوڑے محبوب نے مسکرا کے فرمایا ہے کہ اے اس مقدس گھر دے اندر رہن والے تو آج کم ہی بڑا اچھا کر چھڈیا ہے، کلا مینوں پیار نہیں آیا بلکہ تیرے اتے عرش والے خدا نو پیار آ گیا، مینوں اللہ نے بھیجے ہے۔ عرض کیتی کیویں آئے میرے محبوب نے فرمایا رات نو تسی کم بڑا اچھا کیتا ہے، میرے قرآن نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، سونیا ہون انج کرو میں تہانوں کلمہ پڑھان واسطے آیا ہاں۔ میرے مسلمان بھائیو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے سونیا آج تو پچھا جنی زندگی گزری ہے تیریاں بھی گستاخیاں تیرے اللہ دیاں بھی گستاخیاں کیتی نے کی بنے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا او میرے کول کلمہ پڑھن والے ہو تسی کلمہ بعد وچ پڑھے ہے، اللہ نے تو آڈے گناہاں نو پہلے نیکیاں وچ تبدیل فرما چھڑے۔ لیکن غور کرو مسلمانوں، اگر غیر مسلم بھی قرآن دا احترام کرتا ہے تو آڈے کو مینوں کیڑا مسئلہ ہے؟ کوئی ہے مسئلہ؟ کہ قرآن دا احترام کرو تے قرآن والے دا احترام کرو، بس ایک دو ہی تک کام نے، اگر انہاں دونوں کاماں وچ کامیاب ہو گئے تے ساڈی دنیا اور آخرت اللہ کرے بہتر فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔